وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی میری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ قریب ہے کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی اتنی ہیر پھیر ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا معافیہ سے بہتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ حدیث نبوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اعضاء دھو کر وضو کر کے دکھایا، پھر فرمایا، وضو یہ ہوتا ہے، جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کا کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جو اسے معلوم تھا پھر بھی اس نے چھپایا، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے 7 سال مسلسل اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انما هو الہ واحد، معبود وہی ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ثواب کے لحاظ سے ایک نماز ہے۔ اس مسجد میں نماز جس میں مختلف قبیلے نماز پڑھتے ہیں 25 نمازوں کی طرح ہے، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اس میں اس کی نماز 500 نمازوں کی طرح ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے۔ اس کی میری مسجد میں پڑھی گئی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی ان کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ مشرق کے ٹھیلے پر ہوں گے، قیامت کے دن ان پر اگلے اور پچھلے رشک کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو رات دن میں 5 وقت نماز کے لیے اذان دے، دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو اور اس سے راضی ہو،
اور تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی خوش روی سے بھی ملے۔ وَإِذَا البِّحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو اللہ سے میرے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کے جنازہ پر 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا شخص اور ہمیشہ شراب پینے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ انا لاستغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ کے حضور 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چمک کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازماً رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑا کرو، اسے پوری طرح بجھا دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا عمل کرتے تھے؟ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بشر تھے، کپڑے کو پابند لگاتے، بکری کا دودھ دوتے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو کہ سخت گرمی یا اول وقت میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو اسے ادا کرنے کے لیے دوڑ لگائیں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا ثواب ہے تو یقیناً ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے اور انہیں معلوم ہو کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس کے حصول کے لیے ضرور قرآن اندازی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بدعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی مدد اپنے مال کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کشادہ روی اور حسن اخلاق کے ساتھ ہی ان کی مدد کر دیا کرو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔